پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ شیو سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی کابینہ میں NCP کی رکن پارلیمان سپریا سولے کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ مودی نے اس کے لیے شرد پوار کے سامنے پیشکش رکھی تھی۔ NCP کے سربراہ شرد پوار کی بیٹی سپریا سولے جو رکن پارلیمان بھی ہیں، مودی ان کو اپنی کابینہ میں لینا چاہتے تھے۔ یہ انکشاف شیو سینا کے ترجمان اور سامنا کے ایڈیٹر سنجے راوت نے کیا ہے۔ مہاراشٹر میں BJP اور شیو سینا حکومت موجود ہے، لیکن دونوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں۔ دونوں جماعتوں کی طرف سے اسمبلی کے انتخابات الگ الگ لڑے گئے تھے۔ سنجے راوت نے شیو سینا کے اخبار سامنا کے ایڈیٹر کی حیثیت سے لکھا کہ نریندر مودی نے سپریا سولے کے سامنے شرد پوار کی موجودگی میں کابینہ میں وزیر بننے کی پیشکش کی تھی، لیکن سپریا نے اس کو مسترد کر دیا۔ راوت نے لکھا ہے کہ شرد پوار نے مجھے بتایا کہ مودی کابینہ میں وزیر کی حیثیت سے سپریا کو لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ میں آخری انسان ہوں گی جو BJP کے ساتھ جائے۔ راوت کے مطابق سپریا نے پیشکش بڑی آسانی سے مسترد کر دی تھی اور مودی نے ان کو منانے کی کوشش کی تھی۔ راوت کے مطابق شرد پوار نے ان سے کہا تھا کہ BJP کے NCP لیڈروں سے تعلقات کی خبر صرف گمراہی پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ اس میں صداقت کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ادھر روہنگیا مسلمانوں کے حق میں آج پہلی بار بدھ مت کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے کہا کہ میانمار حکومت معصوم روہنگیا مسلمانوں پر مظالم بند کرے اور ان کی مدد کرے۔ بدھ مت کی یہی تعلیم ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسئلے پر پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے نوبل انعام یافتہ دلائی لاما نے برما حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مظالم کے باعث نقل مکانی کرنے والے معصوم روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی جائے، کیونکہ بدھ مت کی یہی تعلیم ہے۔ دلائی لاما نے کہا کہ جو لوگ مسلمانوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں انہیں بدھ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں بدھ ہوتے تو وہ یقیناً ان بیچارے مسلمانوں کی مدد کرتے۔ اس حوالے سے میں بے انتہا دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ واضح ہے کہ میانمار کی ریاست راکھائن میں حکومت کے ساتھ ساتھ بدھ مت کے بھکشو بھی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور طویل عرصے سے میانمار میں اسلام کو خطرہ قرار دے کر روہنگیا مسلمانوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق میانمار میں اب تک 1000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ لاکھوں افراد ہجرت کر چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔